ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا خاص مددگار زبیر ابن العوام ہے۔ رومن فورس کیونکہ نمبرز میں مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ایک وقت آیا کہ جب مسلمان لشکر بہت زیادہ پریشرائز ہو گیا۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر مدد طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10,000 لوگوں پر مشتمل فوج ان کی مدد کے لیے بھیجی اور اس فوج کا کمانڈر زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ جب حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر بلایا اور ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد دلائی۔ فرمایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، رموز پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں السابقون الاولون سیریز کا 6واں ایپیسوڈ اور آپ کے سامنے ہے سید ابو زہران ارشادی۔ ناظرین، آج ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا، لیکن ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سب سے خاص مددگار قرار دیا۔ ان کی زندگی اور ان کے کارنامے سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا ایک عظیم الشان ہیرو ہمارے ہاں کس قدر گمنام ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی بائیوگرافی پیش کریں گے۔ آپ کا نام زبیر، آپ کے والد کا نام عوام ابن خویلد، والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا۔ آپ کی پیدائش 594 AD کے آس پاس ہوئی۔ رشتے میں آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے آپ کا تعلق تھا۔ بنو اسد قریش کی ایک معزز شاخ تھی۔ آپ نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا اور دوسروں کی طرح آپ کو بھی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت اذیتیں، تکلیفیں اور مشکلات اٹھانی پڑیں۔ آپ کے چچا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا کرتے تھے۔ آپ کو چٹائی میں باندھ کر دھوئیں سے آپ کا دم گھونٹا جاتا تھا، لیکن آپ کا مسلسل جواب یہی ہوتا تھا کہ میں اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کنسسٹنٹ ٹارچر سے پریشان ہو کر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ وقت وہاں قیام کیا، لیکن اس کے بعد وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو آپ بھی مدینے چلے گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب جنگ بدر پیش آئی تو اس میں مسلمانوں کو عظیم فتح ملی۔ اس فتح میں نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والوں میں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کئی مشرکوں کو آپ نے اس جنگ میں قتل کیا، جس میں سے ایک عبیدہ بن سعید تھا۔ عبیدہ بن سعید سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا تھا، صرف آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا تو آپ نے برچھی سے اس کی آنکھ پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ برچھی آر پار نکل گئی اور عبیدہ بن سعید جہنم رسید ہو گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بیٹل اتنی پسند آئی کہ آپ نے ان سے وہ برچھی لے کر بطور یادگار اپنے پاس محفوظ کر لی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ برچھی حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان کے پاس ٹرانسفر ہوتی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ برچھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لے لی، جو حضرت زبیر کے صاحبزادے تھے۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو اس میں بھی آپ نہایت بہادری سے لڑے، اور اس وقت جب مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا اور چند لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے، ان میں ایک زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سن 5 ہجری میں جب غزوہ خندق پیش آیا تو اس جنگ میں ایک موقع پر نہایت کرٹیکل سچویشن پیدا ہو گئی۔ ایک طرف تو کفار کے لشکر نے مدینہ کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر رکھا تھا، اور دوسری طرف یہ خبریں ملنے لگیں کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کی حالت میں تھا، وہ غداری پر آمادہ ہے۔ ایسے میں مسلمان سخت آزمائش میں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں بالکل درست خبر لے کے آئے گا کہ ان کے کیا ارادے۔ تو اس وقت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آقا، اس خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس موقع پر فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ،
یعنی ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا خاص مددگار زبیر ابن العوام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ مخصوص جملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقعوں پر کسی شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اس جملے سے آپ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور خدمات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ ان 10 اعلیٰ ترین صحابیوں میں سے ہیں جنہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یعنی آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ 10 ساتھیوں میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ القموس کی فتح کے لیے گئے تو ساتھ میں حضرت زبیر بھی تھے۔ قلعہ القموس کا سردار اور یہودیوں کا سب سے طاقتور شخص مرحب اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر نکلا، وہ بھی بہت خطرناک اور مشہور جنگجو تھا۔ اس نے جب مسلمانوں کو چیلنج کیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کو شکست دی اور جہنم رسید کر دی۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مہاجرین کے 3 جھنڈے تھے، اس میں سے ایک جھنڈا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام کے حوالے کیا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین پیش آئی۔ یہ جنگ ان جنگوں میں سے ہے جس میں مسلمانوں کو شدید مشکلات پیش آئیں اور ایک موقع پر تو پورا لشکر بکھر کر رہ گیا، مگر کچھ لوگوں کی زبردست ثابت قدمی اور لازوال بہادری کی وجہ سے جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا، اور ان چند لوگوں میں ایک اہم نام زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامک اسٹیٹ اور رومن امپائر کے درمیان سب سے ڈیسائیسو بیٹل یعنی فیصلہ کن جنگ یرموک پیش آئی۔ اس جنگ میں زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے نہایت سرفروشانہ رول نبھایا۔ رومن فورس کیونکہ نمبرز میں مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ایک وقت آیا کہ جب مسلمان لشکر بہت زیادہ پریشرائز ہو گیا۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اگر میرا ساتھ دیں تو میں ایک زوردار حملہ کر کے اس جنگ کا مومنٹم اپنی طرف شفٹ کر دوں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے شہید ہو جائیں۔ آپ نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر رومن امپائر کے رائٹ ونگ پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ رومن فورس کا رائٹ ونگ یعنی میمنہ بکھر کر رہ گیا۔ آپ رومن فورس کی صفیں چیرتے ہوئے اس بے جگری اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے کہ رومن لشکر کے اس پار نکل گئے۔ اس حملے نے یک بیک مسلمانوں کے حوصلوں کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی، جس میں زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی اس بریوری اور بہادری کا بھی بہت کلیدی کردار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں ان میں ایک اہم ترین فتح مصر کے علاقے کی فتح تھی۔ مصر کی فتح میں بھی سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا کردار بہت اہم ہے۔ مصر میں اسلامی فورس کے کمانڈر ان چیف عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ فسطاط نامی ایک قلعے کو فتح کرنے میں انہیں بہت مشکل پیش آئی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر مدد طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10,000 لوگوں پر مشتمل فوج ان کی مدد کے لیے بھیجی اور اس فوج کا کمانڈر زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور ساتھ میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں نے جو فوج بھیجی ہے اس میں 4 لوگ ایسے ہیں جو 4,000 کے برابر ہیں۔ وہ 4 لوگ زبیر ابن العوام، مقداد ابن الاسود، عبادہ ابن الصامت اور مسلمہ بن مخلد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے عظیم الشان مقام و مرتبے کی وجہ سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ساری ذمہ داریاں انہی کے ہاتھوں میں دے دیں۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے فوج کو مرتب کیا اور قلعے کی گھیرا بندی کر لی۔ اس کے باوجود 7 مہینے گزر گئے اور کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ پھر ایک دن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر نکلے کہ آج یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کچھ بہادر سپاہیوں کو ساتھ لیا اور قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے اور چڑھ کر اللہ اکبر کے زوردار نعرے لگائے۔ مصری فورس یہ سمجھی کہ مسلمان اندر گھس گئے ہیں، لہٰذا وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دیوار سے قلعے کے اندر اترے
اور دروازہ کھول دیا۔ اس طرح آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی فورس قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور یہ صورتحال دیکھ کر مصر کی فورس نے بغیر ریزسٹنس کے سرنڈر کر دیا، اور اس طرح لمبے عرصے سے جو قلعہ اسلامی فورس فتح نہیں کر پا رہی تھی، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے ایک انبلیویبل موو نے اس قلعے کو مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ جو کچھ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا وہ کہنے اور سننے میں بہت آسان لگ رہا ہے، مگر چند لوگوں کے ساتھ مل کر دشمن کے قلعے کی دیوار پھلانگنے کے لیے کس لیول کی اسکلز اور مہارت اور کتنا بلند حوصلہ اور کریج چاہیے، اس کا تصور بھی ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت جن 6 لوگوں کی شورا بنائی تھی کہ یہ 6 لوگ آپس میں سے کسی کو بھی خلیفہ مقرر کر لیں، ان میں سے ایک نام زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حالات بہت زیادہ دگرگوں اور پیچیدہ تھے۔ وہ بلوائی جنہوں نے ایک ایسے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا جو 12 سال سے مسند خلافت پر موجود تھے، وہ بھلا نئے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قابو میں اتنی آسانی سے کہاں آتے؟ بہرحال ان منتشر حالات میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم جیسی عظیم شخصیات حضرت علی کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر بلایا اور ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگوئی یاد دلائی۔ فرمایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم علی سے جنگ کرو گے جبکہ تم حق پر نہیں ہوگے۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی حق پرستی اور دل کی سچائی دیکھیے کہ جیسے ہی انہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد دلایا گیا، وہ فوراً واپس مڑے اور لشکر سے جا کر کہا کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ فتح الباری، مستدرک علی الصحیحین اور الاستیعاب لابن عبد البر میں مذکور ہے۔ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جب وہاں سے واپس لوٹ گئے تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے عمرو بن جرموز نامی ایک ملعون شخص نے دھوکے سے شہید کر دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر خوشی خوشی یہ خبر سنائی۔ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر سخت افسوس ہوا، اور زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی تلوار جب انہوں نے عمرو بن جرموز کے ہاتھ میں دیکھی تو فرمایا کہ اس تلوار نے نہ جانے کتنی بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مشکلات کے بادل ہٹائے ہیں، جاؤ اور زبیر ابن العوام کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام کو اپنا سب سے خاص مددگار قرار دیا تھا۔ اس پورے واقعے سے ان دونوں بزرگوں کے مزاج اور انٹینشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انتظامی اختلاف دونوں کے مابین ضرور پیدا ہوا تھا، مگر دلوں میں نفرت اور دشمنی بالکل نہیں تھی۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے جیسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا تو انہوں نے فوراً جنگ سے رجوع کر لیا اور وہ واپس پلٹ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قاتل زبیر آیا تو انہوں نے اسے جہنم کی خوشخبری سنائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلیل القدر صحابی اور اسلام کا ایک عظیم ترین سپاہی، جس نے بدر و احد سے لے کر یرموک اور فسطاط تک کفار کے کشتوں کے پشتے لگائے اور مسلمانوں کی فتوحات میں نہایت عظیم الشان کردار ادا کیا، وہ جب شہید ہوا تو اس کی عمر 64 سال تھی، اور اس کی شہادت کا واقعہ سن 36 ہجری میں پیش آیا۔ شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو وادی السباع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔